نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کتنی عظیم عبادت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کس قدر اس کو مقبولیت حاصل ہے، اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، مگر روزے، کہ فإنہ لی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور فرمایا کہ روزے ڈھال ہیں تمہارے لیے، جس طرح جنگ کے میدان میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے مجاہد کے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھال کے طور پر روزے عطا فرمائے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی آدمی کا روزہ ہو تو اس کو چاہیے فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ، تو اس میں نہ ہی وہ کوئی گالم گلوچ اور اس طرح کی خلاف شرع بات کرے، وَلَا يَسْخَبْ، اور نہ ہی شور و غل کرے، روزے کی حفاظت کرے۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے کہ روزے کو مکمل کرنے کا نبوی طریقہ کیا ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ رفث اور کسی قسم کی گالم گلوچ نہ کرے، نہ ہی شور و شرابہ کرے، اور اگر کوئی اس کو گالی دیتا ہے یا اس کے ساتھ لڑتا ہے تو وہ جواب میں صرف اتنا کہے، انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ و اختیار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسک و عنبر سے زیادہ مقام رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ روزے دار کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔